السلام علیکم منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظر خدمت ہے تلخ و شریک کے ساتھ حالات حاضرہ پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں 14 اگست جو منائی جا رہی ہے بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم انٹیریئر سندھ کا دورہ کر کے آئیں تو ہم نے دیکھا انٹیریئر سندھ میں جگہ جگہ بڑی بڑی اہم شاعراں سجی ہوئی ہیں، اور سکر شہر سے ہم نے خاص طور پہ ذکر کریں گے کہ پورا سجا ہوا تھا، اور سکر شہر کے اندر اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام علاقوں میں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین یا جو منتخب لوگ ہیں انہوں نے کام بھی کر رہے ہیں وہاں، اور تمام صورتحال 14 اگست کی یعنی کہ رونق بھی اسی طریقے سے بحال، اس میں خوبصورتی میں شہر کی اضافہ نظر آیا، اور کئی جگہ روڈوں کی تعمیر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اور اس کے علاوہ کراچی سے سکر تک یعنی کہ جو شاہراہ بن رہی ہے M9 جو ہے اس حوالے سے یعنی کہ اس میں بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی، اور 14 اگست کے حوالے سے ہم یہ ذکر کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں یعنی کہ انڈیا کے ساتھ فتح کے بعد پاکستانی فوج نے جس یکجہتی کا اظہار کیا پاکستان کے عوام نے، اور یہ 14 اگست پاکستان کی فتح کے بعد پہلی مرتبہ آ رہی ہے، تو یہ اس میں پاکستان کی فوج کا بڑا اہم کردار ہے۔ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اپنا کردار ہے، اور انہوں نے پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ دشمن جو ہے وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، مخالفین بھی، کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، مگر پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ بہرحال پاکستان میں جو پاکستان کے حکومت ہے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے حساب سے اپنے سیاسی اور معاشی فیصلے لیتی ہے، اور معاشی اور سیاسی فیصلوں میں کئی عوام کو فیصلے ناپسند بھی ہوتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جیسے کہ اس وقت پاکستان کے یکجہتی کی پاکستان اس وقت دنیا میں آنکھ کا تارا بن گیا ہے، اور پاکستان پوری مڈل ایسٹ کی یکجہتی اور آنکھ کا تارا بن گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے امریکہ بھی پاکستان کے یعنی بات سن رہا ہے، اور بھارت کے اوپر اتنا اقتصادی اور ٹیرف جو لگ رہا ہے وہ 25% سے 50 کرنے پہ جا رہا ہے ٹرمپ۔ تو اس طریقے سے بھارت کو معاشی میدان میں بھی پاکستان تباہی سے دوچار کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال میں پاکستان کی آپ اس کو کامیابی کہیں گے۔ اب اس میں مخالفین ہوتے ہیں وہ پاکستان کے، وہ کچھ اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ بہرحال کوئی وجہ سامنے نہیں ہے، پاکستان کی جو فتح ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا رول ہے، جو فوجی محاذ پہ تو لڑ رہے ہیں، اور مگر پاکستان کے اقتصادی، معاشی اور سیاسی محاذ پہ بھی وہ سیاستدانوں سے کوآرڈینیشن کیا ہوا ہے انہوں نے۔ پاکستان کے سیاسی حالات بہتر ہوں گے تو معاشی حالات بہتر ہوں گے، اور معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب صورتحال کافی حد تک بہتر ہو رہی ہے۔ وہ صورتحال جو کسی زمانے میں مخالفین پروپگنڈا کرتے تھے کہ جناب پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، وہ کہاں گئی وہ صورتحال؟ آپ خود دیکھیں اس صورتحال۔ بہرحال یہ اس طرح کی صورتحال پاکستان میں ہمیشہ چلتی رہی۔ اب یہ کہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں سیاستداں ہو یا پاکستان کا یعنی کہ تاجر ہو یا پاکستان کا بیوروکریٹ ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، سب آپس میں مل جل کے چلیں گے، اور پھر یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور اسی صورت میں کسی ایک کو سائیڈ کارنر لگا کے کوئی ملک ترقی پاکستان بالخصوص اب نہیں کر سکتا۔ جو پاکستان کے جو حالات پیدا ہو گئے، معروضی حالات جیسے یہ صورتحال بھی، اس میں بھی یہ تمام عناصر اس میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے، اور اسی صورتحال سے یہ تمام عناصر ہی مل کے نکال سکتے ہیں، یعنی کہ جن طبقے کا میں نے نام لیا، تو اس میں ان سب کی ایک بھی الگ ہوگا تو نہیں۔ اس وقت پاکستان کے سب ایک پیج پہ ہیں، سیاستداں بھی، فوج بھی، عدلیہ بھی، تاجر بھی، بیوروکریٹ بھی، تمام ایک پیج پہ ہیں، اور اس وقت پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے۔ کچھ سخت سیاسی فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ سیاست میں مخالفین جو ہیں سیاسی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں پاکستان کی یعنی کہ بھلائی کی توقع ہے۔ اب بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی سیاست میں پاکستان کے بڑے قداور لیڈر ہیں تو ان کو بھی اس سیاست میں غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے معروضی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔
उस सूरत से वो 9 मई के हवाले से उनके लिए MNAs और MPs को सज़ा लगी। बहरहाल ये किसी के हक़ में बेहतर नहीं है, तो ये सियासी जमहूरियत के हक़ में भी बेहतर नहीं है, मगर अब उन्होंने एक जुर्म किया और अदालत से उनको सज़ा लगी, सिविल अदालत से। अब उसमें अपील भी उनका हक़ है, मगर इसमें किसी तरह भी किसी को मुलविस करके वो उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँ तो ये पाकिस्तान की, क्या इमरान खान वो भी खिदमत नहीं करेंगे। तो इस 14 अगस्त के मौके पे तो हम तो ये कहते हैं अगर खैर सगाली के तौर पे मुमकिन है, कानून में तकादा है, तो बाकी सज़ाएँ जो 9 मई के लोगों की उनकी रिलैक्सेशन उसमें दी जा सकती है, माफ़ी दी जा सकती है। बहरहाल ये सूरत हाल 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान में यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। हम पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ये कहेंगे कि 14 अगस्त के मौके पे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लिसानियत और इस तरह के प्रचार नफ़रत का या फ़िरका वाराना या लिसानियत का प्रचार करते हैं या कौमों को आपस में लड़ाने की वीडियोज़ डालते हैं, उसमें एक दूसरे को धमकी आमेज बयान जारी करते हैं, इनकी रोकथाम की जाए और पाकिस्तान की यकजहती की जो फ़रोग़ दिया जाए, ऐसी वीडियोज़ को रोका जाए, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए जो पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा करना चाहते हैं। 14 अगस्त के मौके पे ये हमारी हुकूमत जो है इस तरह तवज्जो दे, बिलखसूस 14 अगस्त को भरपूर तरीके से पाकिस्तान के अवाम हमेशा से मनाते आए, मगर मुल्क दुश्मन अनासिर जो है इसमें रोड़े अटकाते हैं। तो इस पे भी कड़ी तवज्जो तकरीबकारों पे इस मौके पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ, क्योंकि तकरीबकार और मुल्क दुश्मन अनासिर और रा के एजेंट और मुसाद के एजेंट और इस तरह के जो लोग होते हैं खुशी का कोई मौके को यानी कि गम में तब्दील करने के लिए बेचैन रहते हैं। इनकी काविशें ये होती हैं। अब 14 अगस्त का खुशी का मौका है, इस मौके पे इन लोगों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए, हसास अदारों को चौकस करना चाहिए। पाकिस्तान 14 अगस्त की यौम जश्न आज़ादी है, इस मौके पे कि दुश्मन जो है मुल्क के पाकिस्तान के और जो अंदरूनी पाकिस्तान में जो उनके आलाकार हैं उन पर भी कड़ी निगरानी की जाए। बहरहाल पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, सूबा सिंध में 14 अगस्त जो है बड़े भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पे हैं। और 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से मैं ये कहूँगा, बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान में यकजहती को यानी कि मजबूत करने के लिए, कौमी यकजहती को यानी कि इत्तेहाद की मिसाल कायम करने के लिए पाकिस्तान में तमाम लिसानियत वालों की जो कौमें हैं वो सब एक हैं। पाकिस्तान के नारे पे ये नज़र आया इस जंग में जो भारत से हुई, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान के मामले में एक हैं। 14 अगस्त के हवाले से जश्न मनाने में सबसे आगे नज़र आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं भी ये अपील करूँगा तमाम बड़ी जमातों से, PTI है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, तमाम MQM है, इन तमाम यानी कि जमातों को GSN यानी कि जो दूसरी पार्टियां हैं सिंध की, बलूचिस्तान की, वो हज़ारों शिकवे होंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से, मगर पाकिस्तान के हवाले से अपने यकजहती का इज़हार करें और पाकिस्तान के हवाले से मुल्क में जो यानी कि यकजहती का पैगाम भेजें दूसरी कौमों के। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम सब एक हैं, ये एक पैगाम दे दुनिया को। इस हवाले से इस मौके पे अपने तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख दे, हुकूमत भी रख दे और सियासी पार्टियाँ भी रख दें। मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों को हर दौर में सियासी पार्टियों के लोग जेलों में जाते रहे, आते रहे, ये 14 अगस्त भी आती रही, मगर इनको भरपूर तरीके से हर सियासी जमात ने मनाया है। और उम्मीद है कि PTI भी तमाम तर नाराज़गी के बावजूद भी ये अपना जश्न आज़ादी में भरपूर हिस्सा लेगी। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सूबे में कोई ऐसे हालात पैदा चल रहे हैं या रंजिशें चल रही हैं, उनको बुला दें और उनको बुलाने के इक़दाम करें। जैसे सिंध में अभी नंबर प्लेट का हवाले से तो जो गवर्नर सिंध ने एक अपील की थी सिंध हुकूमत से कि इसको फ्री कर दिया जाए, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ 14 अगस्त को अवाम
بالخصوص سندھ کے عوام خوشخبری سننے کے منتظر ہیں سندھ حکومت کی طرف سے کہ اس کو فری آف کاسٹ کر دیا جائے گا نمبر پلیٹ کو دینے والے کو. تو بہرحال یہ بھی ایک خوش آئند بات ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں 14 اگست کی موقع پہ آئیے ہم سب عہد کریں کہ پاکستان کو اپنا ترقی دیں گے اور پاکستان کے میں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی اتحاد یکجہتی کو پارا نہیں کریں گے. اور پاکستان کے اندر پاکستان میں رہ کے پاکستان کے آئین کے عین مطابق جو سیاسی جماعت کام کرے گی وہ اس کو اسی طرح بھرپور کام کرنے کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے. اور پاکستان میں وہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں وہ اپنا سیاست میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہیں. اور اس لیے پاکستان کی جماعتوں کو سیاست پاکستان کے لیے کرنی چاہیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے کرنی چاہیے. جائے کہ اپنی پارٹی کی مضبوطی کے پاکستان مضبوط ہوگا, ان کی پارٹی بھی مضبوط ہوگی اور ان کی سیاسی جماعت بھی مضبوط ہوگی, یعنی کہ سیاست بھی مضبوط ہوگی. تو بہرحال اس حوالے سے ان کو سوچنا چاہیے. آئیے ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کوئی دوسری بات. اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور پاکستان میں یعنی کہ ایک مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور 14 اگست کو پورے جوش و خروش سے منائیں. پاکستان کی 14 اگست فتح کے بعد انڈیا کو جو شکست فاش ہوئی ہے, پہلی مرتبہ 14 اگست آئی ہے, یہ پہلی 14 اگست ہے. اس پہ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی یکجہتی کے لیے سب مل کر دعا کریں کہ پاکستان قائم و دائم رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.